آپ نے لکھا کہ روپیہ اگر غیر کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض دیا گیا ہے تو افراط زر سے جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کے سوا کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے بینک والوں کو. تو یہ جو آپ نے تجویز دی اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. یہ بات تو میں دیکھیے جو کرنسی نے صورتحال پیدا کی ہے، کاغذ کی کرنسی جو ہے پیپر منی، اس کی بنیاد پر ہر قرض کے بارے میں کہتا ہوں. میں نے آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا ہے تو اگر ہم پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ قرض کس طرح سے ادا ہوگا، یعنی کیا اس کو اسی پیپر کرنسی میں واپس کیا جائے گا، یا ہم مثلا پیٹرولیم کے لحاظ سے، یا مثال کے طور پر ہم سونے کے لحاظ سے، یا کوئی اور اس معاملے میں طریقہ اختیار کر کے افراط زر کو ملحوظ رکھتے ہوئے واپس کریں گے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو غلط قرار دیا جا سکے. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ خود میرے ایک عزیز دوست نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ 15-20 سال پہلے، اور یہ 15-20 سال پہلے ہی کی بات ہے، میری بیٹی نے مجھے 15,000 روپیہ دیا تھا. ٹھیک ہے، 30 اور یہ کہا تھا کہ یہ اپنے کاروبار میں لگا لیجیے. وہ روپیہ میرے پاس رہا، میں اس کو کاروبار میں لگانا بھی بھول گیا. بیٹی کے ساتھ حادثہ بعد میں پیش آ گیا. برسوں بعد مجھے یاد آیا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بچے بڑے ہو گئے، کہ ایک وقت میں اس نے مجھے یہ روپیہ دیا تھا اور یہ روپیہ کاروبار میں لگانے کے لیے کہا تھا. اس کے فوراً بعد حادثہ ہو گیا اور اس جانب توجہ ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، یعنی 15,000 روپے واپس کروں. اس وقت کی صورتحال تو میں نے کہا آپ چاہیے اور جا کر سونے کے بازار میں بھاؤ معلوم کیجیے. آپ کو تاریخ کم و بیش یاد ہے، سال بھی آپ کے علم میں ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس وقت اس کی قیمت کیا تھی، اس کے لحاظ سے ادا کر دیجیے. یہی انصاف کی بات ہوگی. تو یہ بات ہے. اس کو اگر کسی صرفی قرضے میں بینک بھی ملحوظ رکھیں تو میرے نزدیک اس پر شریعت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی انصاف ہی کا تقاضا ہوگا. یعنی اصل میں یہاں بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو دین نے ممنوع قرار دے دیا، ان کے بارے میں کیا اصول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فیصلہ سنا دیا، آپ کو حکم کو سمجھنے کا حق ہے، لیکن اس میں کوئی ترمیم تغیر نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں جن کے بارے میں اطلاقی فیصلہ نہیں سنایا گیا بلکہ کچھ اصول دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو ان دو چیزوں کو فرق کو سمجھنا چاہیے. یعنی کیا چیز ہے جو شریعت میں طے کر دی گئی ہے، کیا چیز ہے صورت معاملہ کو سمجھ کر بتائی جا رہی ہے. یعنی آپ سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ممنوع ہیں. اب آپ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں یا نہیں آتی. اس کی مثال لے لیجئے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں درندے ممنوع قرار دیے گئے، بہیمت الانعام کو کھانا جائز قرار دیا گیا ہے، اور بھی بعض حدود شرائط ہیں جن کی اس سے پہلے ہم وضاحت کرتے رہے ہیں مختلف گفتگوؤں میں. اب بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ حکم لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ درندے ہیں، چرندے ہیں، ان کو کس ذیل میں رکھا جائے. اچھا، جو خبائث کا پہلو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں گھن آتی ہے آپ کو، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یعنی جانور بھی ایسے ہیں کہ جو موذی جانور ہیں مثال کے طور پر، یا جن کو دیکھ کر آپ طبیعت آمادگی نہیں محسوس کرتے کہ اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے. تو ان چیزوں میں بھی فرق ہوگا، طبیعت کا ہوگا، رجحان کا ہوگا، معاملے کا ہوگا، معاملے کے اطلاق کا ہوگا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اس چیز کو یہ مان کر کے دو رائے ہو سکتی ہیں، آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ کوے پر حرمت کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا. اس کو یہ صورت کبھی نہیں دینی چاہیے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے یا ناجائز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہاں اطلاق کیا جا رہا ہے اور اطلاق کے معاملے میں اختلافات ہوا کرتے ہیں. ہمارے فقہا نے بھی کیے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. وہ بنیادی بات کہ خبائث ممنوع ہیں اور طیبات حلال ہے، یہ بنیادی بات ہے جس کو دین کی بات کہنا چاہیے. اس میں ظاہر نہ میں کوئی ترمیم کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن طیبات کے ذیل میں بعض چیزیں مشتبہات کی نوعیت کی ہوتی ہیں. اس معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جہاں بینہما مشتبہات کا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ ممانعت کو ترجیح دے دیا کرو. پابند وہاں بھی نہیں کیا. لیکن جہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے، میں اس کا اطلاق کر رہا ہوں اس صورتحال پر، تو اس نے جو اطلاق کیا ہے وہ ایک اجتہادی اطلاق ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کو اجتہادی اطلاقی کے طور پر دیکھنا چاہیے، یہی صحیح رویہ ہوگا.